إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. ایک بہت بڑا گناہ اور بعض اوقات ایک ایمان والے کو ایمان سے محروم کر دینے والا بڑا سخت گناہ وہ ہے اللہ کو اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ایک انسان کو تو آدمی تکلیف پہنچا سکتا ہے مینٹلی یا فزیکلی، کسی بھی طرح اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ کو کوئی کیسے تکلیف پہنچائے؟ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا، وہ کام کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو آپ تکلیف نہ بھی پہنچاؤ، تکلیف پہنچتی۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک بڑا بچہ چھوٹے بچے کو مار رہا ہے، وہ دیکھ کر ایک سنجیدہ جو آدمی ہوگا اسے تکلیف ہوگی، چھوٹے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ مارنے والا اسے ستایا نہیں، اسے تکلیف دیا نہیں۔ انہوں کون کی دونوں لڑے تھے، اس میں ایک کمزور ہے، شریف ہے، ہم جانتے ہیں، اور دوسرا بدماش ہے۔ جب بدماش کسی اچھے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، دیکھنے والے کو وہ تکلیف ہوتی، حالانکہ فزیکلی اس نے اس کو تکلیف نہیں پہنچایا، لیکن وہ کام وہ کر رہا ہے جو اسے پسند نہیں ہے، اس لیے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے کسی مخلوق کا کوئی اگزامپل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو اللہ نے منع کیا ہے جب کوئی کرتا ہے، اللہ کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی کو تکلیف پہنچانے سے تعبیر کیا گیا۔
سورہ مریم کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اس بات کا امکان ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتخر الجبال، پہاڑ بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر ریزے ہو جائے، وتنشق الارض، زمین میں بھی زلزلہ آ جائے۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، جیسے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات کو زبان سے ادا کرنا اللہ کے نزدیک اتنا برا ہے، اس کا اگر ریئیکشن ظاہر ہو تو یہ آسمان زمین یہ سارے پہاڑ پھٹ کر کے سارا نظام ختم ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے بتایا۔ یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے عزیر، عزیر کو اللہ کا بیٹا وہ کہا کرتے تھے۔ اور مشرکین مکہ تو ظاہر ہے دیوی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ہمارے بھی جو بھائی ہیں غیر، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اسی لیے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو اتنی ناپسند ہیں، بندہ جب اسے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا دل میں اسے ماننے لگتا ہے تو اللہ کو گویا کہ وہ تکلیف دے رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے۔ یا اسی طرح اللہ کے جو صفات ہیں وہ دوسروں کے بارے میں جب ماننے لگے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی ایک کی عبادت کی جائے، اور دنیا میں کسی کی بھی عبادت کو جائز نہ سمجھے، یہ اس کا حق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ اور بلیو ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی گنجائش ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس لائق۔ اب اگر اللہ کے ساتھ عبادت میں، تعظیم میں کسی اور کو بھی ہم شریک کرنے لگیں تو اللہ کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ اتنی ناپسند ہے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ گویا کہ تم اللہ کو تکلیف پہنچا رہے۔ مختلف طریقے ہیں۔ زمانے کو گالی دینا، بھائی جو کچھ ہے اللہ کے ارادے سے، اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہنے لگتے ہیں کہ آج کل میرا ٹائم اچھا نہیں جا رہا ہے، مجھے زمانے نے میرا بہت نقصان کیا ہے، گیا سو برس میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی مجھے گھر شروع کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر بتاؤ، وہ کہتا ہے دیکھو ابھی ٹائم اچھا نہیں چل رہا ہے، ابھی اپنے گھر کا کام شروع نہ کرو۔ وقت کو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ وقت میں بھی اچھا اور برا ہے، حالانکہ وقت تو سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔
اسی لیے اللہ نے حدیث قدسی ہے یہ فرمایا، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو ٹائم کو وہ برا بھلا کہتا ہے، میرا ٹائم اچھا نہیں، یہ وارم اصل کیا بھی اچھا نہیں، جرنی کرو نو کو کیا بھی اچھا کام شروع کرو نو، حالانکہ وقت کو بنانے والا میں ہوں، کسی کا اچھا یا برا وقت کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، وقت کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فائدہ اور نقصان اس سے مجھے ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے، یہ سوچ گویا کہ یہ بندہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ وقت کو برا بھلا مت کہو، یسب الدہر انا الدہر، اللہ کر میں ہی زمانہ ہوں، دہر میں ہی ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہارا اچھا برا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹائم کو گالی دینا، یہ سمجھنا کون کی بولے گا وہ ہمیں کاما چھوڑ لینا، ایک ایمان والے کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ فلاں ٹائم میں میں کام شروع کروں گا میرا کام ہو جائے گا، ذرا ٹائم دیکھ کو بولو، نکاح کتنے بجے کرنا، گھر کا سلاب کتنے بجے ڈالنا۔ اس کا جواب کوئی سوچ کر یا کتابیں دیکھ کر اگر جواب دیتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں ٹائم میں نکاح کر لو اچھا ٹائم ہے، یا گھر کا سلاب فلاں ٹائم میں ڈالو، صبح اتنے بجے ڈالو، بولتا سن پوچھتا سن دونوں کافر ہے، اسلام سے ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بولنے والا سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ کتابہ ادھر ادھر دیکھتا، کیلنڈر دیکھتا، وہ کیلنڈر کیا ہے، یہ کتابہ میں کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس طرح سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، صاف طور پر منع کیا، جو بھی بول رہا ہے وہ پکا جھوٹا ہے۔ آنے والا بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، اسے تو صحیح تعلیم تو دو کہ بھائی ٹائم دیکھ کر کوئی کام شروع کرنا مکے کے مشرکین کا یہ کام تھا، غیروں کا یہ کام ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو اسلام آیا ہے، اسلام میں چھوت چھاچ نہیں ہے، دن میں رات میں کسی بھی وقت آپ کام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورت ہے کوئی کام شروع کرنا ہے، بسم اللہ کام شروع کرو، وہ واسطو والے کنے جانا، اس کنے جانا، اس کنے جانا، اسے لاکھ گھر کا جگہ دکھا کو پلاننگ، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں۔ زندگی میں موت سے پہلے توبہ کیے بغیر مرے گا تو ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے یہ پوچھنے کے لیے نکلتے ہیں کہ یہ فلانا کام کرنے کے لیے اچھا وقت کیا ہے، یہ پوچھنے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں، آپ کے نکلنے سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات پوچھنے کے لیے نکلنا ہی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی مکے میں وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جب اللہ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا جو شروع کیا ہے، اس سے پہلے وہ جو بیت اللہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اسی کے اندر ایک کمان کے اندر تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ تیروں کے نیچے کچھ لکھا ہوتا، یس نو یس نو۔ کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا، کہیں باہر نکلنا ہوتا، وہ اندر آ کر اس میں سے کیا بند کر کوئی چیٹی نکالے، وہ بچے بولتے تھے، ویسا ایک نکالتا،
اگر اس میں آ جاتا یس تو وہ کام شروع کرتا، جرنی شروع کرتا، نو آتا تو ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے خیال میں جن بتوں کے سامنے وہ تیر رکھے ہوئے تھے، اگر یس ہے تو گویا کہ ان کی طرف سے اوکے ہے، اب تم کام شروع کرو، جرنی شروع کرو۔ اگر نو ہے تو ان کی طرف سے ہے، نہیں شروع کر سکتے، کچھ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے بددین ابھی تک دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ لاری ہٹا کو کہا تو نکلس تو کو کیا تو وہ شادی میں 12 صبح بھی نکل کو جاتے رہتے، نکاح کی نہیں تو ابھی ایک منگنے کی، وہ نارل پھوڑ کو نیمبو رکھنا شروع کرتے رہتے۔ انتہائی غلط کام ہے یہ، بہت معمولی کام ہمیں لگتے ہیں، لیکن یہ کام وہ ہے جس کے بارے میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، گویا کہ آپ اللہ کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا اسے تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ کسی دوسرے میں ماننا یہ بھی اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ جو چیزیں اللہ سے مانگنا ہے وہ دوسروں سے مانگنا یہ بھی اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اور جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، مختلف اللہ کی ناراضگی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اس کے لیے کہا گیا عذابا مہینا، بڑا ذلیل ہو کر ہمیشہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ ایک عذاب ہے اور ایک ایسا عذاب جس میں ذلت بھی ہو۔ آپ کو 50 کوڑے مارنے کی سزا ہوئی، کہا کہ پولیس اسٹیشن میں کہا کہ مارنا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے گاؤں کے اندر آپ کی مسجد کے صحن میں کھڑا کر کے مائک میں اعلان کر کے کہ اس آدمی نے فلانا یہ جرم کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سب لوگوں کے سامنے، پورے گاؤں والوں کے سامنے اس کو کوڑے مارے جائیں، تو ایک تو یہ سزا بھی ہے اور بے عزتی بھی ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جن میں گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ عذاب اور بے عزت کرنے والا عذاب دنیا میں تو چل جاتا ہے، اور وقت آنے پر دنیا میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنا اللہ کے نبی کو ستایا مکے والوں نے، بڑے بڑے جو سردار تھے، اور جنگ بدر میں کیا سوچ کر وہ آئے، آج موقع ملا ہے نعوذ باللہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو آج ہم ختم کر دیں گے، اور ایک دن پہلے ہی سے جشن منا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، اپنے اپنے خیموں میں ڈانس چل رہا تھا، خوشی منا، کیوں؟ سامنے دیکھ رہے تھے نا، وہ تو 313 ہیں، ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے، کل جب جنگ شروع ہوگی تھوڑی دیر میں سب کو مار دیں گے، بس آج ہی سے مناؤ خوشی۔ ایک دن پہلے ہی سے خوشی منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، اللہ نے اتنا رسوا کیا، بڑے بڑے سردار 70 مارے گئے، پھر ان سب کو وہاں کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر یہ پوچھا ان سے، وہ تو مر چکے ہیں، پوچھا مجھے میرے رب کے وعدے جو حق ہے اسے میں نے دیکھ لیا ہے، میرے اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، میں نے وہ آج دیکھا ہے، ہماری جیت ہوئی ہے، مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ملا یا نہیں ملا؟
حضرت عمر نے یہ کہا اے اللہ کے نبی یہ تو مر کر مردہ ہے، یہ آپ کی بات کیا سنیں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے عمر تجھ سے زیادہ وہ میری بات سنتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے ان کو سنایا اللہ کے نبی کی بات۔ اس بات میں ایک تو سزا ہو گئی، سب کو قتل کیا گیا، لیکن اب حسرت ہے، بے عزتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لمبے عرصے تک تقریباً 15 سال تک وہ اللہ کے نبی کو ستاتے رہے، تکلیف پہنچاتے رہے۔ اسی آیت میں یہ بات بھی بتائی گئی، جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پہلے ان دونوں کا حکم اللہ نے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا، وہ تکلیف فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو تو فزیکلی کیا کیسے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بات کرنا جو اسے پسند نہیں ہے، یا وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی جو ہے اسے تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس پر یہ ریاکشن ہے اللہ کی طرف سے، دنیا میں بھی بڑی ذلت کے ساتھ زندگی گزارو گے اور آخرت میں تو بہت ہی رسوا کن بھیانک عذاب ہوگا، جس میں بے عزتی بھی ہوگی، عذاب مہینہ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ قولی بھی تکلیف ہو، ایسی باتیں کرنا جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، جس طرح ابو لہب کہا کرتا تھا اللہ کے نبی کسی کے پاس جاتے، اسے کلمے کی دعوت دیتے، اس سے اپنے ایمان کی دعوت دیتے، یہ کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہوں، میری بات مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی آپ کی دعوت تھی۔ پیچھے سے وہ شیطان آ کر کہا کرتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے تم اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے، یہ تکلیف پہنچانا ہے، باتوں سے آپ تکلیف، جھوٹ بولنا، بے عزتی کرنا، مذاق اڑانا، کچھ ایسی بات کرنا جو آپ نے کہی نہیں ہے۔ آج کل اکثر میں یہ بات ہے کہ کوئی بات ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے اور وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں یہ دین کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غیبت کسے کہتے ہیں، چاڑی کسے کہتے ہیں؟ چاڑی بولنا بہت پاپ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ اللہ کے نبی نے خود تعریف کی، چاڑی کا تو کیا خود آپ نے سمجھایا، تم کسی بھی اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے پسند نہ ہو، کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات بولنا کہ اسے معلوم ہو جائے تو وہ بات اسے اچھی نہ لگے، یہ چاڑی ہے۔ کتنے باتیں بولتے ہیں ہمیں، دو جنوں بھیڑ تو گام سب کا ہسٹری بول لیتے ہیں، ان ویسا، اس کے سامنے جا کے وہ بات بولنے دم رہتا نہیں، اسی کو چاڑی کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سارے وہ گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا برا ہے، وہ حرام کام ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ عام طور پر کسی کے بارے میں کچھ کامنٹ کرنا، اس کے بارے میں کچھ کہنا، اسے لوگ چاڑی ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی چاڑی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔
پھر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے نبی کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے اندر ہے آلریڈی، وہ بھی چاڑی بولنے کے برابر ہے یا چاڑی بولنے کا گناہ اسے ملے۔ ایک آدمی ہے جو ہمیشہ شراب پیتے رہتا ہے، آپ کو اسے سمجھانا ہے تو اس سے ملو اور اس سے بات کرو، لیکن یہاں بیٹھے ستوگو تو کون بات فلاں فلاں ان پیتا، فلاں فلاں ان سے یہ سب بھی باتیں نکالتا رہتا، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب ہے، وہ گناہ وہ کرتا ہے، ان کرے نہیں سو ان کیا بولنا نہیں، کرتے سوچ بولتا۔ انہوں کہا پیسے لے تو بھی ڈباتا دیتا نہیں، منہ سے ایک بات چنو بولیا ہو گیا، یہ حرام ہے، ان ڈبانے والا چو اس کے اندر وہ بات ہے، پھر بھی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کے بارے میں یہ پرچارم کرو؟ کوئی ایسی بات فلانا ان میرے بارے میں یہ بول تھا وہ معلوم ہو تو اسے اچھا نہ لگے، ارے ان بھی میرے بارے میں یہ بول تھا کیا، اسے چاڑی کہتے ہیں۔ اور چاڑی کتنا بڑا گناہ ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا نہیں سو ہے سو بھی لگا کو جھوٹ پرچارم کرنا، ایک تو ہے سو بیان کرنا چاڑی ہے، بڑا گناہ ہے، نہیں کر سکتے، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر نہیں، اسے کیسا کر کو بدنام کرنے کے واسطے یہ نہیں سو بھی لگاتا، وہ نیم بول تھا، وہ نیم بول تھا، وہ یہ کر تھا، وہ کر تھا، نہیں سو بھی لگا بولتا، اسے بہتان کہتے ہیں، وہ چاڑی سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو نہیں فرمایا، آپ کی اگر کوئی سنت نہیں ہے اور ہم مسجدوں میں بیٹھ کر پرچارم کرتے ان عالم ہو اس کا نے جا پوچھ تو مسئلہ معلوم ہوتا، بات کیا کہ وہ آتا پوچھتا کیا پوچھنا آیا، بچے منگنا کرنا ذرا ٹائم بتاؤ، انہیں آیا وہ اسے سیٹسفائی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جمعرات کو رکھ لو مغرب کے بعد کتا، ان کا ہی گایا سو ایک عالم ہے، اسے دین کا نالج ہے، ان سوچ سمجھ کو کریکٹو بولتا ہے کو آیا، ان کیا دین پر بہتان ڈال کر اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہا ہے کہ جمعرات کو کر لو مغرب کے بعد، کون بولے؟ اللہ کے نبی بولے، کون سی کتاب میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، کیا بھی دیکھا نہیں مریانی سے معلوم کچھ نہیں، تو یہ بہتان ہے اللہ کے نبی پر، اتنا بڑا گنہگار یہ ہے، جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ، غیبت بھی ایک طرح سے جھوٹ ہوتی ہے نا، نہیں سو بولنا، مرچی لگا کر بات کرنا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے، گویا کہ یہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح کی بات کسی کے بارے میں اگر ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں کرے سو کاما بھی سنتا کو پرچارم کرتا میں سکھا تھا، یہ توہین رسالت ہے۔ ارے فلاں کاکی ان کارٹون ڈالیا کرتے اللہ کے نبی کو برا بھلا بولتا تو اس کی برا بھلا کرتا، جو اللہ کے نبی کو بے عزت کرنا، تکلیف دینے کے یہ مترادف ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کوئی اللہ کو اگر گالی دے اور بعد میں توبہ نہ کرے تو اس کی سزا تو ہے، اسے مار دیا جائے گا، لیکن گالی دینے کے بعد اب اسلامی حکومت ہے، اسے پکڑ لیا گیا کہ بھائی یہ اللہ کی گالی دیا اس نے، اب وہ کہے کہ میں نے تو معافی مانگ لی، اسے معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، کیوں؟
بھائی اللہ چاہے تو وہ سزا دے گا اور چاہے معاف کرے گا، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ شرک کے علاوہ وہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اسے معاف کرتا ہے کہ نہیں، کہ ہمیں کیا معلوم ہوتا، حسن ظن، توبہ کر رہا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی پر کوئی تہمت باندھے اور اللہ کے نبی کا کوئی مذاق اڑائے، کسی سنت کا بھی مذاق اڑائے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، دین سے وہ پھر جاتا ہے۔ اب اسے پکڑ لیا گیا، اس کے اس قصور پر اسے گرفتار کیا گیا، اور اسلامک لا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اچھی طرح غور سے سنو اس کو۔ جو صحیح بات ہے اور اکثر ائمہ نے جو کہا ہے اس کے بارے میں یہ تو ہے کہ اب وہ مرتد نہیں، توبہ کرنے سے اس کا جو گناہ ہے ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ اب اللہ کے نبی کا حق یہ ہے کہ اسے سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے، لیکن بعد میں اس کے لیے نماز بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، جنازہ بھی ہوگا، سب ہوگا، لیکن کوئی دوسرا اٹھ کر پھر مذاق شروع نہ کر دے۔ اس لیے اس بنیاد کو کاٹنا بہت ضروری ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے، یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ جھوٹ بول کر پرچارم کرنا بہت بری بات ہے، اور اب چونکہ ہمارے یہاں حکومت نہیں ہے، کوئی ایسا چٹم نہیں ہے جس میں آپ کو سزا ہو سکتی، لیکن اللہ کا چٹم تو ہے، اور جب وہ پکڑے گا، جب سزا دے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے غلط ہیں ہم لوگ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے پیار سے اگر دور رہ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے، ان کی باتوں کو جھٹلا کر سکون و اطمینان سے کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔ اور آج کل بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے دنیا کے اندر ایمان والے بہت کچھ فیس کر رہے ہیں۔ صحابہ کو اور ایمان والوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، کچھ آیتوں کو سامنے رکھ کر کے گھنٹوں جو ہے بات ہوتے رہتی ہے، اس آیت کے حساب سے فلاں اس نے بھی یہ کام کیا ہے اس لیے وہ دین سے خارج ہے۔ یہی آیت سامنے لے کر یہ جو شیعہ حضرات ہیں، اور ایک واقعہ جو حدیث میں بھی منقول ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، کوئی بات ہوئی، اب گھر میں میاں بیوی کے اندر تو ہلکے پھلکے جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، اب وہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے گھروں کے میں جھگڑے نہ ہو اور پھر اس کا سلیوشن کیا نکلا وہ ہمیں نہ پتہ چلے تو ہم کیسے جئیں گے؟ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے اپنے جھگڑوں کو جو ہے کیسے سالو کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی سے ہمیں ملنا ہے نا۔ کوئی بات ہوئی جس میں اللہ کے نبی ناراض ہوئے
اور اپنی بیویوں سے دور رہنا شروع کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اور اس کو عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہما اس کو روایت کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر مسجد میں آئے، سارے صحابہ پریشان تھے، نیچے زمین سے کھیل رہے تھے، اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا، حالانکہ طلاق نہیں دیے تھے۔ اللہ کے نبی تھوڑا اپنے گھر والی عورتوں سے دور رہ رہے تھے، الگ۔ حضرت عمر، چونکہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، میں خود جا کر کے پوچھ کر معلوم کر لوں گا۔ وہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت ابھی حجاب اور پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اور حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، تم کیسے اللہ کے نبی کو تکلیف دے سکتی ہو؟ وہاں لفظ انہوں نے یہی یوز کیا، کیف تؤذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی جواب دیا کہ اے عمر، تم اپنے گھر کا دیکھو، اپنی بیٹی کے بارے میں دیکھو، مجھ سے تم بات کرنے کیوں آئے ہو؟ تمہارا میرا کیا تعلق ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، ان کی خود کی بیٹی، اور کہا کہ اے حفصہ، تمہیں معلوم ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا ہے، تم ان کی بیوی ہو، امت کی ماں ہو، یہ تو میری وجہ سے ہے، اور تمہیں کیسے یہ کہ تم اللہ کے نبی کو تکلیف دو؟ وہ تو رونے لگ گئی، جان بوجھ کر کوئی تکلیف تھوڑی وہ دیے تھے، ایک بات ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کو کچھ سکھانے کے لیے کچھ دن الگ تھلگ رہے۔ پھر پوچھا کہ کہاں ہیں اللہ کے نبی، کہاں ہیں؟ کہا اوپر کمرے میں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں اوپر بھی کمرہ تھا جہاں کچھ سامان رکھا رہتا تھا، بالا خانہ، وہاں گئے، پرمیشن لی، پھر بات چیت ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ طلاق میں نے نہیں دیا ہے۔ فیور کرنے لگے، پہلے ایک بار پرمیشن نہیں دیے، دوسری بار، پھر تیسری بار کہا کہ میں حفصہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ویسے ہی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ میری بیٹی جو آپ کی بیوی ہے، یہ نہ سوچے کہ میں اس کے لیے بات کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے پرمیشن نہیں دے رہے۔ زور سے کہا تو اللہ کے نبی نے ان کو اوپر بلا لیا، اور باتوں باتوں میں یہ انہوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو میں اپنی بیٹی کو بھی مار سکتا ہوں، اس کی بھی گردن اڑا سکتا ہوں، اس نے اگر کچھ آپ کے حساب سے کچھ کیا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ ان سب کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں آپ کے ساتھ میں۔ اب ایسی بات نہیں ہے، کوئی طلاق کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا یہ بات جا کر کے میں صحابہ کو بتاؤں؟ وہ سب تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے۔ آگے تم چاہے تو پھر وہیں سے انہوں نے آواز لگائی، بتایا کہ یہ سب غلط بات ہے، افواہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے۔ پھر 29 دن یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، الگ رہنے کے بعد پھر وہ سب ختم ہو گیا۔ تو دیکھیے اب بہت سارے آپ کو ملیں گے، شیعہ کے بہت سارے بڑے بڑے جو ان کے علماء ہیں، ان کی ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی کو چھوڑ کر باقی 3 جو خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر حضرت عائشہ، حفصہ، یہ جو امہات ان سب کے بارے میں وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب جو ہے منافقین تھے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، اندر سے یہ مسلمان ہی نہیں تھے، اور اس کے لیے مختلف وہ
پروف کے طور پر یہی آیت جو میں نے پڑھا ہے اور یہ حدیث کو لاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون المؤمنین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایذا یہ معنی تکلیف دینا، لعنہم اللہ، وہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پھر ان کو آخرت میں دردناک اور رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ نے یہ فرمایا ہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اس میں خود حضرت عمر عائشہ کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں تم کیسے تکلیف پہنچا سکتی ہو اللہ کے رسول کو، اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آ کر یہی پوچھتے ہیں ان سے کہ تم کیسے تمہاری ہمت ہوئی کہ تم اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کا تم نے ارادہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ملعون ہے، اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں شکار ہوگا. عذاب اسے ہوگا دردناک اور تکلیف دینے والا عذاب. اور خود تمہارے خلیفہ ثانی حضرت عمر یہ کہتے ہیں، مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی، لہٰذا اس آیت اور اس حدیث کی بنا پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یہ دونوں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والیوں میں سے ہیں. چنانچہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں، اور ملعون ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کتنا جھوٹ، کتنا یہ بھائی. وہ حضرت عمر نے اس طرح سے ان سے بات کی، انہوں نے یہ کہا، سمجھا کہ یہ تکلیف اللہ کے نبی کو، یہ تکلیف وہ تکلیف نہیں ہے جو آیت میں بتائی گئی ہے. ایذا تو بہت سب ایذا ہے، لیکن ہر ایذا اللہ کے نبی کو جو ایذا پہنچائے اس زمرے میں نہیں آتا. گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، اسے اللہ کے نبی نے خود ایذا نہیں سمجھا ہے. یہ آیت تو اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، اور ان دونوں کو اللہ کے نبی نے کچھ ناراضگی ہو، کوئی بات ہوئی، کچھ دنوں کے لیے تو ان سے بات چیت نہیں کی، ان کو چھوڑا، ٹھیک ہے، طلاق تو نہیں دیا. تو تم کس پر الزام لگانا چاہتے ہو؟ جس بات کو اللہ کے نبی نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، یہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو طلاق نہیں دیا، ان کے ساتھ پھر رہے. اور پھر حدیث میں جب یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اس دنیا میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے مجھے محبت ہے. پھر پوچھا مردوں میں کس سے محبت ہے، جواب میں آپ نے فرمایا ان کے ابا جان یعنی ابو بکر سے مجھے محبت ہے. تو گویا کہ انہوں نے جو کیا اس میں اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں تھی. کچھ باتیں ہلکی سی ہوتی ہے جس کی اصلاح کی جاتی ہے، جس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اور اگر اس بنا پر تم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو یہ کہو کہ ان کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، بخاری کی حدیث، اس سے بڑی تکلیف تو جسے تم یہ کہتے ہو کہ سب سے بڑے ایمان والے ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں اور امام ہیں، حضرت علی کے بارے میں جو ان کے بہت حضرت علی کی شان ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. اور باقاعدہ اللہ کے نبی نے یہ کہا
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ نے آ کر کے اللہ کے نبی سے یہ کہا۔ حضرت فاطمہ تھی اس وقت، دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انفرادی نہیں فرمایا، مسجد میں آ کر کے اعلان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ابو بکر کی حضرت ابو جہل کی بیٹی سے۔ اگر اس سے شادی کرنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو اسے طلاق دینا پڑے گا، اور فاطمہ کو جو تکلیف پہنچائے گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے۔ تو کیا علی بھی اللہ کے نبی اور فاطمہ کو تکلیف دینے والے ہو گئے؟ ایک بات آئی تھی، رشتہ آیا ہوگا، انہوں نے کچھ، اور عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ کئی شادیاں کرتے تھے ایک ساتھ میں، ایمان والوں کے لیے 4 کی گنجائش ہے۔ ان کی بات آئی ہوگی، ان کو پتہ نہیں تھا، بعد میں انہوں نے ارادہ کینسل کیا، شادی نہیں ہوئی۔ ان کو حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی پھر دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت علی کی بعد میں بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ہوئی۔ تو ان کے لیے ایک اسپیشل یہ تھا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم دوسرا نکاح مت کرو، اس سے حضرت فاطمہ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور فاطمہ کی تکلیف اللہ کے نبی کی تکلیف ہے۔ اگر تم حضرت عائشہ اور حفصہ کو اس چھوٹے سے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے تم یہ کہو کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف، اس سے تو بڑا یہ قصہ ہے، تو وہ بھی نکل گئے ایمان سے۔ اس طرح سے ادھر کی ایک بات ادھر کی ایک بات لے کر قرآن و حدیث کا اپنے حساب سے مطلب کر کے اور اپنے گروہ کی طرف، چونکہ وہ لوگ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں مانتے ہیں، شیعہ والے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان کو بھی نہیں مانتے، بس وہ مانیں گے اللہ کے نبی، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان سے جو اولاد ہے، بس وہی ان کے نزدیک صحیح ہے، باقی صحابہ کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح کی جھوٹی چیزیں ادھر ادھر سے لا کر، جس کا اصل جو چیز ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، جس ریفرنس میں وہ حدیث لا رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کچھ بدعتی حضرات جو کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ تو کیا ہمارے نبی صبر سے اور نماز سے گئے گزرے؟ جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، تو ہم اللہ کے نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ بات کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہاں؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے نہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھنا خود ایک عبادت ہے، اسی میں جب تم اللہ سے مانگو گے تمہاری مدد ہو جائے گا۔ صبر کرنا ایک عبادت ہے، صبر کا تو کیا عربی میں جم کر کوئی کام کرنا، 5 وقت کی نماز پابندی سے کرنا ہے، کتنے کام رتبی چھوڑ کو نماز کو آنا، یہ صبر ہے۔ سستی ہے، تھوڑی بہت تھکا ہوا ہے آدمی، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، آ کر کے نماز ادا کرنا، یہ صبر ہے۔ اپوزٹ حالات میں بھی جب آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ صبر ہے۔ اماں با بھایا بھانا کون بھی سننا نہیں، سنت طریقے پر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، سب بھی جنو سننا نہیں، ایک بار اچھنو با آتا سب بھی کر لیں گے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا۔ لیکن سب کو سمجھانا اور سنت کے مطابق نکاح کرنا، یہ صبر ہے، اسے کہتے ہیں استقامت، جم جانا سنت پر۔
جوان بچہ ہے تو وہ اتاج کے بعد میں بوڑھا ہو کر رکلتا ہے کہ لے داڑھی کو سمجھاتے رہتے، فرینڈس سب جنوں سمجھاتے رہتے، کسی کی بات نہ مانے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ایک عمر کے بعد نہیں، جب سے ہمیں ہوش آئے تب سے یہ سنت ہے۔ جب ہمارے بال نکلے چھوڑ دینا یہ سنت ہے۔ جو عمل کرے گا وہ صابر ہے۔ صبر اسے بولتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو۔ دین کے ہر حکم پر ماحول کیسا بھی ہو، کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بات پر عمل کرنا یہ سنت ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت، تیسرا جو سورہ ہے، پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ، تینواں سورہ جو ہے سورہ آل عمران اس کا نام ہے۔ وہ 3ویں پارے میں شروع ہوگا اور 4تھے پارے میں جا کر کے ختم ہوگا۔ اس سورے کی آخری آیت کبھی موقع ملے تھوڑا اسٹڈی کرو، لاسٹ آیا، لاسٹ ورس فرام آل عمران، آپ کھولیں گے نیٹ میں آ جائے گا، بہت ساری تفسیریں آ جائیں گی، پڑھو سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، ہر کام میں ہمت سے جم کر استقامت کے ساتھ پورا کرو۔ میں فجر خالی رہتا آتم نماز کو، عشاء میں خالی رہتا آتم کم کے نمازہ میں کیا مانا آنا، یہی استقامت ہے، یہی صبر ہے۔ جب آؤ گے اللہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گا، یہ مطلب ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد، یعنی اپنی عبادات میں رہ کر اللہ سے دعا کرو۔ یہ نہیں کہ تم یہ کہو اے صبر اے نماز مجھے دے، یہ نہیں۔ نماز سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز میں خود دعا ہے۔ کوئی نماز پڑھتے پڑھتے کون تو اے نماز مجھے بچے دے کون تو مانگتا، نماز میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں، بات سمجھتے نہیں، الٹی سیدھی بات ہے۔ اسی طرح لوگوں نے بگاڑا ہے دین کو، دین کا صحیح نالج، صحیح مفہوم، انڈرسٹینڈنگ جو ہے نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا علم سے۔ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں قرآن میں جو ہے، اسے آپ جب صحیح سمجھنے لگیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ محنت کرنے سے بغیر علم کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایک تو سب کو حکم دیا ہے اور دوسرا یہ کہا گیا کہ اس صبر کو آپس میں ایک دوسرے میں اسی کی دعوت دو۔ اصبروا کا مطلب ہے انفرادی طور پر صبر کرنا آدمی، اسی سے صابرو، جب ورڈ کے اندر کچھ اضافہ ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل ثلاثی، فعل رباعی، الگ الگ عربی میں گرامر ہیں۔ صبر دونوں میں ہے، اصبروا میں بھی صبر ہے، صابروا میں بھی صبر ہے۔ اصبروا کا مطلب تم صبر کرو، اور صابروا کا مطلب تم سب مل کر کے آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے صبر کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں خود اپنی نماز کو وقت پر پورا کروں، یہ میری ایک ذمہ داری ہے۔ اور میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھوں، جو میرے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ میں وقت گزارتا ہوں، وہ سب بھی نماز پڑھے، نماز کی پابندی ان کے اندر آئے، اس کی فکر کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کی ڈبل ذمہ داری ہے۔ اپنی انفرادی پرسنل وہ ٹھیک رہے، دین پر قائم رہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اور سب کو دین پر لگاؤں، دین کے ایک ایک شعبے پر سب کو لانے کی میں کوشش کروں، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔
تو کوئی دینوں کی بات کہیں بھی موقع ملے کھل کر لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا آج کے اس میں اتنا یاد رکھیں، ٹائم اچھا برا نہیں ہوتا ہے، کوئی دن اچھا برا نہیں ہوتا ہے۔ اماواس کا دن فلاں کامہ کرے جانی، 8 تاریخ کو کرے جانی، 3 تاریخ کو کرے جانی، ہفتے کے روز کرے جانی، منگل کے روز کرے جانی، یہ ساری بیکار باتیں ہیں، ہمارے دین سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب غیروں کا ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، سارے دن ایک جیسے ہیں، کوئی بھی کام دنیاوی جو کام ہے کرنے کے لیے سب برابر ہے۔ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو آپ تیار ہو جائیں، بسم اللہ کہہ کر وہ کام شروع کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، کسی کے پاس جا کر پوچھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا، اور پھر اللہ کو ناراض کر کے آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ ساری دنیا ہم سے ناراض ہو، ساری دنیا ہم سے نفرت کرے، کوئی بات نہیں ہے، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہ باتیں لے کر اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے، ساری دنیا نے آپ سے نفرت کی، لوگوں نے بڑی بڑی پلاننگ کی کہ کیسے بھی کر کے آپ کی بات ختم کی جائے، اور کبھی تو یہ بھی سوچا کہ آپ کی ذات کو ہی ختم کر دیا جائے۔ کچھ کر پائے؟ کچھ نہیں۔ ہر موقع پر اللہ نے آپ کی مدد کی، اور آپ کچھ ہی سالوں کے اندر آپ کا دین بھی پھیلا، اور یہاں تک کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا پورا خیال کرنا، اگر معلوم نہیں ہے تو آدمی خاموش رہے، وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، کسی جاننے والے کے پاس جا کر پوچھو۔ ہر آدمی عالم مفتی نہ بنے، معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے، بتا نہیں سکتا میں۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء، سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 99 میں ان کا انتقال ہوا۔ عبدالعزیز عبداللہ بن باز کے نام سے، وہ سپریم کورٹ جو سعودی عرب کی ہے اس کے وہ چیف جسٹس رہے ساری زندگی، اور پچھلے 100 سال میں اتنا گنے چنے جو چند عالم گزرے ان میں سے ایک ہے وہ۔ اللہ نے بڑا علم بڑا تقوی دیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ گوشت کھانے میں، مرغی کا گوشت ہو، بکرے کا ہو، کسی اور پرندے کا ہو، آپ کھا سکتے ہیں، پکا ہوا گوشت، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اونٹ کا جو گوشت ہے اس کے کھانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک ہے، ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے، کچھ بھی اونٹ بھی کھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کم کے گوشہ پکا کھا تو وضو ٹوٹتا نہیں، یہ کہیں ٹوٹتا، ریزن کیا ہے؟ اتنے بڑے آدمی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی کم کے گوشہ کے بارے میں حدیث میں نہیں، اللہ کے نبی اسپیشلی اونٹ کے گوشت کے بارے میں یہ فرمائے کہ جب وہ آگ سے پکایا جائے نا، اس کو پکایا جائے، کھانے کے بعد وضو کر لو۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی بات ہے، دنیا کی ریزنوں سے ہمیں کیا ضرورت ہے، اس لیے ہم وضو کریں گے۔ یہ ہوتی ہے اتباع۔ حدیث سامنے ہے، سب چھوڑ دو جو بھی ہے، کیا سمجھ میں آ رہا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور نہیں معلوم ہے کھلا بولو کہ مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کوئی دوسرا ریزن نہیں بتایا۔ ہم جو
دوسرے مسلک والے اونٹ کا گوشت کھا بھی وضو کرنا ضروری نہیں، جیسے ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، لیکن ہم اس لیے قائل ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اگر پکا ہوا آپ نے کھایا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تمہارا پرانا وضو رہتا جاتا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا ہے تو کرنا ہے، بس۔ اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں علم، سمجھا؟ علم یہ نہیں کہ ہمارے بھیجے میں جو آیا وہ ہم بتانے لگے، علم وہ ہے قرآن میں حدیث میں جو ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ کر بتاؤ کہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔